سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد قیامت کے روز حشر میں جو ایک حقیقت ہے بہت بڑی، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس روز وہ ہلکا پھلکا ہو، کیونکہ قیامت کے روز ایسے لوگ ہوں گے جن پہ بے حساب وزن ہوگا ان کے اوپر، ایک تو سخت گرمی اور اس کے ساتھ پھر وزن اور پھر چلنا ایک عذاب کی شکل ہوگی بہت بڑی۔ تو مختلف احادیث میں مفہوم ہے چیز کا کہ آج ہمیں سوچ لینا چاہیے اس چیز کے بارے میں، قیامت تو آئے گی، وہ اوقات تو آئیں گے کہ بھئی اس وقت کے اندر ہمیں اگر ہلکا رہنا ہے، ہلکا پھلکا بالکل، کوئی وزن ہی نہ ہو، ہوا کی طرح آدمی اڑتا چلا جائے بس۔ تو آج اس کا اگر ہم اہتمام کریں اور کوشش کریں تو انشاءاللہ کل آنے والا وقت ہمارے لیے پھر ویسے ہی ہو جائے گا۔ اس کے لیے جو ہے اس وزن کو اس دنیا میں کم کرنا چاہیے۔ وہ جو انسان پہ وزن ہوگا وہاں وہ اس کے گناہوں کا ہوگا۔ جتنے گناہ انسان یہاں کرتا ہے وہ سارے گناہ اس کے ساتھ جاتے ہیں قبر میں۔ یہ دیکھ لیں، ڈاؤٹ کے برابر انسان کوئی گناہ کرے گا تو وہ قبر میں ساتھ جائے گا، اور وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ جیسے آپ اس میں کہ اس وقت ہمارے سر پہ کوئی پہاڑ ڈال دے۔ ہوں گے تم ایسے ہی، یہ ہمارا جسم ہوگا، یہ جسم ہوگا، سب کچھ ایسے ہوگا۔ تو اس وقت اگر ایک پہاڑ ہمارے جسم پہ ڈال دے اللہ تعالیٰ اور کہے اٹھو، تو مجھے بتاؤ کتنا بڑا عذاب ہے وہ۔ ایک ڈاؤٹ کے برابر انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا وزن جو ہے روز قیامت کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ عجیب چیز ہے، یا تو ہمیں ان باتوں پہ یقین نہیں ہے، قصہ کہانی سمجھتے ہیں ہم، یا پھر پتہ نہیں ہم کوئی دماغ ہمارے خراب ہو چکے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں اس چیز کی۔ تو وہاں ہلکا لینے کے لیے جو چیز ہمارے ساتھ چلی جائے گی وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہر گناہ جو ہے وہ جیسے انسان مرتا ہے اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور اس کو جاتے ہی اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے ایک ایک گناہ، اور وہ جو بھولا ہوا ہوگا اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوں گے وہ گناہ، وہ سامنے اس کے گناہ آ جاتا ہے۔ کیا ہے بھائی، اگر زندگی تھوڑی سی ہم احتیاط کے ساتھ گزار لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ احتیاط چاہیے، احتیاط چاہیے زندگی کے اندر۔ اور چیزوں میں تو ہم احتیاط کرتے نہیں کرتے۔ اب بارش ہو رہی ہے
بارش سے آپ نے احتیاط کی کہ نہیں کی؟ ہوڈ والا پہن لیا یا کچھ ایمبریلا ہاتھ میں رکھ لیا یا کی احتیاط نہیں کی؟ کیا پانی کے چند قطرے تھے جو آپ پہ اور میرے پہ گرنے تھے. کتنا فکر ہو یا چھاتا کدھر ہے, امبریلا کدھر ہے, بارش باہر ہو رہی ہے یار, بڑا یار گیلا ہو جائے گا یار, میرا امامہ گیلا ہو جائے گا, میری ٹوپی گیلی ہو جائے گی. مزاج ہے ہمارا, اللہ نے ہمارا دماغ بنایا ہے, ہماری نیچر بھی بنائی ہے احتیاط کی, یہ نہیں کہ نہیں بنائی. سبحان اللہ بولے, کتنا اچھا پوائنٹ ہے, اس پہ سبحان اللہ بولنا چاہیے تھا. جب اللہ کی تعریف ہو, اللہ کی نعمت ہو, تو چپ بیٹھے, اس کا مطلب آپ اللہ کوئی آپ کا احسان نہیں ہے ہمارے پر. میں نے پہلے بتایا, جہاں اللہ کی کوئی ایسی شان نظر آئے, اتنی بڑی نعمت نظر آئے, جو مومن ہے اس کے دل سے دم نکلے گا سبحان اللہ. وہ انسان ہی جو اللہ کی تعریف نہ کرے. اگر آپ کو میں ایک سیب بھی دے دوں, جزاک اللہ, شکریہ جناب, بڑا مہربانی جناب. ایک کھجور آپ کو دے دوں, جی بڑی بہت بہت شکریہ جناب. آپ کو تھوڑا اتر لگا دیا, جی بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. اتنے پاگل ہیں کہ ایک انسان کے لیے تو ہم اتنا چمچہ گیری کر رہے ہیں. جس رب کی کوئی شان بیان کی جائے تو ہم گونگے بن کے بیٹھ جائیں. نعرہ پڑھنا چاہیے سبحان اللہ, کمال ہے تیری ذات کا, تو پاک ہے میرے مولا, تو نے ہمیں انعام دے دیا. اور وہ اللہ پاک اگر اس کی تعریف کی جائے, شکر کیا جائے, تو ایسی ذات نہیں ہے کہ وہ ہم اس کا انعام نہیں دے گا. سبحان اللہ, اسی وقت انعام دیتا ہے اللہ پاک. کہ بندوں نے میری تعریف کی ہے, قدر کی ہے میری بات کی, بڑی بات ہے. کس نے جمع کیا ہمیں بتائیں ذرا, کس نے جمع کیا؟ اونچا بولا. مسجد والوں نے کیا, پولیس نے کیا, گورنمنٹ نے کیا, کس نے کیا؟ اسی کو لے گیا جس کو چاہتا تھا. تو پھر اس پہ ایک اور بڑا احسان, کس کے مطلب اللہ نے ہمیں چاہ لیا. بولو سبحان اللہ. بھائی مجھے تو بڑا شیطان آیا ہوا تھا, میں کہا چلو یار گھر بیٹھیں گے, جلدی نماز پڑھیں گے, بیٹھ کے یہ کام کریں گے, فلاں پروگرام دیکھیں گے, یہ دیکھ لیں گے. اللہ نے ایسا قابو کیا ہمارا دل, ہلتا کہاں ہے, آج میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں. یہ باتیں بڑی کلکرم ہیں, بہت قیمتی چیزیں ہیں. ہم کہاں ان باتوں میں قابو آنے والے, صف اس کا کرم ہے جو بٹھا لیتا ہے, ذکر کرا لیتا ہے, اچھی باتیں سنوا دیتا ہے. کتنی بڑی بات. تو اس ذات کا ہم شکر نہ کریں اس بات پہ, بتائیں. اگر بھیج دیتا ہمیں کسی گناہ کی جگہ پہ, پھر وہاں شکر کرتے. بتائیں ان لوگوں کو جس وقت گناہ کر رہے ہوں گے, مجھے بتائیں غلیظ ترین گناہوں میں جو پھنسے ہوں گے اس وقت, مجھے بتائیں ان کا کیا حال ہوگا. کمپیئر کریں اس کے مقابلے میں کہ کیسے دھکا لے کے اللہ پاک اٹھا کے لے. ماشاء اللہ. تو پھر یہ نہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں سمجھ نہیں دی, احساس نہیں دیا, دیا پورا ہے. چاہے بچنا تو ہم بچ سکتے ہیں, اگر ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو اتنی بڑی چیز سے نہیں بچ سکتے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا احساس ذرا دب گیا ہے, ہم نے ان باتوں میں غور آخرت کے بارے میں سوچنا کم کر دیا ہے. قبرستانوں پہ ہمارے ذرا نظر کم ہو گئی ہے, قبروں پہ جانا ہم نے کم کر دی ہے. مرنے والوں کو ہم سمجھتے ہیں بس یہ مر گیا, گیا ختم, ہماری باری نہیں آنی, بس یہ تھا ہی بیمار چلا گیا, قصہ ختم. ہر مرنے والا ایک عبرت ہے زندہ رہنے والوں کے لیے, یاد رکھنا. عبرت سمجھتے ہیں, سب نشان اللہ کا ہے کہ دیکھو اس کو, کل یہ بھی تمہاری طرح بیٹھا ہوا تھا, تمہاری طرح مستیاں مارتا تھا, تمہارے ساتھ گپ شپ مارتا تھا, اس کو بھی دنیا کا فکر تھا. آج زمین کے تہہ میں پہنچا دیا ہم نے, نہیں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے گیا نا نیچے, ہلاؤ نا اس کو, کرو نا اس سے بات, پوچھو کیا کھانا ہے, پوچھو آج سے کہاں سونا ہے, پوچھو ذرا اس سے سردی لگ رہی ہے تجھے یہ لباس ہم دے دیں, ذرا اس سے کوئی جھگڑا تو کر کے دیکھو. کوئی جواب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں سے نہیں آئے گا. تم نہیں سنا سکتے مردوں کو, قرآن کہتا ہے تم نہیں سنا سکتے. تو یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ عبرت کے نشان. اس پہ تالی نہ بجانے, چلا گیا جی, چلو فارغ ہو گئے, بس ہم دعا کرائیں گے جی, فلاں کریں گے. یہ نہیں, اللہ کہتا ہے عبرت ہے بہت بڑی زندہ رہنے والوں کے لیے. کیوں؟ سبحان اللہ کے نبی نے دعا بھی سکھائی ہے کہ آج جس کی باری, کل تیری باری, تو پہنچے گا یہاں, تیری جگہ ہے, قبر موجود ہے, تجھے پکار رہی ہے دوستو بادشاہ. لیکن کیونکہ دنیا کے اندر اتنا مادیت چھا گئی ہے ہمارے اندر, اتنی مادیت چھا گئی, ایک روٹین کے اندر لگے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. کبھی سوچیں اس آدمی کی, یار کل تو تھا, آج چلا گیا, کہاں گیا, کدھر گیا, اپنے گیا. احساس ہے. اب اس سے پوچھو چلا گیا,
کہ چانس ہے بھائی اللہ تعالیٰ کہ دیکھ وزن کرنا کم، حجی ایک دفعہ بھیج دیں جی، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں اس وزن سے مجھے نکال دے، میرے پر جو پہاڑ تو نے ڈالا ہے، اللہ کہ قیامت تک یہ پہاڑ ختم نہیں ہوگا تیرے پہ۔ ایک دفعہ بھی تو اللہ نہیں کہہ سکتا، ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا۔ جب تجھے نعمتیں دی تھیں، زبان دی تھی، گفتگو کرنے کی طاقت دی تھی، سمجھ دی تھی، آنکھیں دی تھیں، میری نشانیوں کو دیکھ، میری نشانیوں، میری شانوں کو دیکھ، میری تعریف کر، تجھے صحت دی تھی، سب کچھ دیا تھا، تو نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، ضائع کرایا۔ میرے بھائیوں، جہاں بھی نیکی کمانے کا موقع ملے ضائع مت کرو اس کو۔ کیا ہے آج میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اپنے بوجھوں کو ہلکا کریں، ہم اپنے بوجھوں کو ہلکا کریں جو ہم نے کندھوں پہ چڑھائے ہوئے ہیں اور سروں پہ رکھے ہوئے ہیں، جب نکل آئیں گے ایک دم باہر۔ یہ بوجھ کیا ہے ہمارے؟ گناہ یہی نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑے بڑے گندے کام کر رہے ہیں، بہت برے برے کام، معاشرہ بہت برا کرتا ہے، نہیں نہیں۔ اللہ کے نبی اس میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سناتا ہوں آپ، مجھے یاد آ رہا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو خود اپنے رسالے کے اندر اپنی کتاب میں اس کو ملحوظ کیا، اس حدیث کو، مستند حدیث ہے۔ دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے لیکن وزن کرنا کم کرنے میں بہت اونچی ہے، یہ بتا دیتا ہوں، بہت بڑی حدیث ہے۔ اب پھر ہم اس سننے کے بعد پھر اپنے آپ پر ضرور گریبان میں ضرور منہ ڈال کے دیکھیں کہ کس طرح بلا وجہ ہم وزن چڑھا رہے ہیں اپنے آپ پہ۔ ایک تو کوئی وجہ بھی ہو نا، کوئی ایسا گندا کام کر رہے ہو، چلو کوئی دنیا تو مل رہی ہے نا، اس سے گندا کام کر رہے دنیا تو مل رہی ہے نا، لیکن یہ تو ایسا کام ہے کہ نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے، اور وزن آدمی بڑھاتے رہتا ہے۔ ابن عباس نبی اکرم چاچا مبارک فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ خام کا بحث مت کیا کرو، بولیں سبحان اللہ۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اپنے بھائی کے ساتھ خام کا بحث مت کیا کرو۔ اب آپ سوچتے ہیں آج صبح سے لے کے شام تک یہ وقت ہمارے میں کتنی دفعہ آیا ہوگا، آرگومنٹ، بحث کرنا، کیا خوبصورت پیغام دیا نے، اتنے گناہ پیدا کر دیتا ہے، یہ اتنے گناہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور آج شیطان نے بحث کرنے کے لیے اتنے دروازے کھول دیے ہیں، سیاست اور پتہ نہیں کیا کچھ، گھر میں باہر دوستوں میں اتنے دروازے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں بحث شروع کرا دیتا ہے، ایک سیکنڈ میں بحث شروع کرا دیتا ہے، نہیں یار ایسا نہیں، نہیں یار ایسا ہے، اچھا پہلے ہنستے ہنستے باتیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی تو بہت دور کی دیکھتے ہیں نا، بڑے پکے دوست ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں، ملنے آئے ہیں، گھر بیٹھے ہیں، بات چھڑ گئی، نہیں جی اس کو وزیر ہونا چاہیے، نہیں اس کو نہیں، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑے ہنسی سی بات کر رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے کیونکہ اللہ کے نبی سے جو ارشاد فرمایا ہے جس چیز سے منع کیا ہے وہ تو زہر قاتل چیز ہے، اس سے تو آدمی ایسا وجہ جس زہر سے بچے، سانپوں سے بچتے، ڈھنگ ماننے والی چیز ہے، آخر اثر رکھے گی کیونکہ بہت خطرناک چیز ہوگی۔ دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے، بحث میں پھر تھوڑا غصہ بیچ میں آتا ہے، غصے کے بعد پھر سیریسنس آتی ہے، سیریسنس کے بعد پھر اس میں تکبر آ جاتا ہے، پھر دونوں میں انا آ جاتی ہے، پھر ہر آدمی اپنی بات منوانے کی پوری کوشش کرتا ہے، پھر اس میں غلط دلائل آ جاتی ہیں، پھر جھوٹ آ جاتا ہے، پھر جھوٹ کے ساتھ ساتھ اس میں کبھی منہ کے اندر پھر غلاظتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آخر ہوتے ہوتے کیا آپس میں ہاتھو پائی شروع ہو جاتی ہے، پرانی دوستی ہے جو انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بس یہ تھوڑی سی بات تھی، یہ وہ اچھا ہے اس نے جانی وہ خراب ہے۔ گناہ کتنے جمع کر لیے، کتنے گناہ جمع کر لیے آپ، ڈھیروں گناہ اتنے ہو گئے کہ جس کے وزن ہم نہیں سنبھال سکیں گے، کیسے سنبھالیں گے؟ عجیب چیز ہوگی قیامت، وزن تو سنبھالنا ہوگا، اب پہاڑ اتنا وزن، کئی وزن پتہ آ جائیں گے، اب ہوگا کیا پھر وہاں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہے گا اس آدمی کو اتنا بڑا کر دو کہ سارے وزن اس پہ ہیں، اس کی شکل ہی گردن اتنی لمبی ہو جائے گی اونٹ کی طرح، منہ عجیب سا ہو جائے گا، جسم بھدا ہو جائے گا، اس کی شکل بگاڑ دے گا اللہ تعالیٰ، وزن تو آنا ہی آنا تیرے پہ جو تو کچھ کر لے، حجم اس کا تبدیل کر دے گا اللہ پاک۔ تو آج سے پکا وعدہ، یہ باتیں جو میں کرتا ہوں کرنے کے لیے کرتا ہوں، تقریر نہیں کوئی کرتا آپ سے، کیونکہ تزکیے کی مجلس ہے۔ پکا وعدہ جہاں دیکھیں کہ بحث شروع ہونے والی ہے، آرگومنٹ ہونے والی ہے، گھر میں بھی خاص طور پہ، کیونکہ گھر بہت بڑی سکون کی جگہ ہے، بیوی بہت سکون کی جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بیوی ہے
سب انسان کے لیے سب سے بہترین جگہ سکون کی ہے، ہم ہی برباد کرتے ہیں. جاتے ہی کوئی ایسا نقطہ چھیڑ دیں گے نا اس کے ساتھ، تو عورت تو ہے ہی کمزور، وہ آگے شروع ہو جاتی ہے، وہ شروع آپ نے آگے بات بڑھا دی اس میں. بس پھر کیونکہ آپ تو کہتے ہیں میں تو خاوند ہوں، نکل جا میرے گھر سے، فلاں ہو جا، یہ کر دے، فلاں کر دے، مارنا شروع کر دیں گے. بات بڑھے گی، پولیس کو بلا لے گی، جناب بچے ادھر لے جائیں گے، پولیس اٹھا کے اس کو کہیں لے جائے گی، اس کو کہیں لے جائے گی. کر لو کیا کر، اس کو تڑی یہ جی میں خاوند ہوں، حالانکہ ہر ایک کے رائٹس. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں. سب سے سکون کی جگہ جو تھی آپ نے اس کو برباد کر لیا. فوراً سوچیں کہ میں ایک ایسی مجلس میں گیا تھا، اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے گیا تھا، ذکر کرنے کے لیے گیا تھا، اللہ نے مجھے یہ بات مجھ تک پہنچائی، اور یہ حدیث جو ذہن میں آئی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. ہمارے میں کمی ہوگی، میرے میں کمی ہوگی، ہزاروں کروڑوں حدیثیں یہ کیوں یاد آ گئی مجھے پتا ہے کیوں یاد آ گئی. ضرور ہمیں ضرورت ہے اس کی. اور یہی نہیں کہ آپ ہی بیٹھ رہے ہیں اس وقت کہ 1000 آدمی تو سن رہا ہوگا ذکر اللہ کا، عورتیں مرد. اگر کسی نے میری بات مان لی، کتنے گھر بچ جائیں گے مجھے بتائیں، کتنے گھر بچ جائیں. ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور کتنے ان کے ہلکے ہو جائیں گے آخرت کے لیے جو گناہ انہوں نے کمانے تھے. 3 چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی. میں اس وقت ایک ہی بتاؤں گا آپ کا، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں دوسری چیز بتاؤں گا. تو آج اس چیز ایک ہی چیز، بڑی پیاری حدیث ہے، 3 چیزیں ہیں جس میں آج پہلی چیز بتا رہا ہوں آپ کہ بحث مباحثہ بلا وجہ کوئی وقت نہیں رکھتا، کوئی قیمت نہیں رکھتا. خاموشی ہونی چاہیے، خاموشی. کیوں؟ سب سے بڑا نقصان تو ہم نے یہ کیا کہ اس بحث مباحث نہ دنیا نہ آخرت فائدہ. اتنی دیر میں اللہ کا ذکر ہی کر لے آدمی، درود شریف ہی پڑھ لے، مجھے پتہ ہے. حالانکہ 2 متبادل چیزیں ہیں، عادت نہیں نا اس کا ہم نے اس طرف ڈالنے. پتہ ہے جو قیامت میں چیز کیا کہے گی، مطلب کیا ہوگی، تو اس کی ڈبل کرنا ہے. بحث نہیں کرنا، جہاں بحث ہو رہی ہو وہاں ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. بولے سبحان اللہ. یہ ٹوٹ کیا ہے اس کا، تاکہ شیطان دوبارہ آپ پہ واری نہ کرے گا مارے گے بھائی تو میں اس کی گناہ کی طرف کرا دیا اور مجھے تباہ کر دیا، چھوڑو اس کو چھوڑو یار، ورنہ ذکر شروع کر دے گا. یہ تو جہاں ایسا موقع نظر آ رہا ہے کہ اب یہ بحث ہو رہی ہے، نفس آپ کا کہہ رہا ہے نہیں یار یہ غلط بات کر رہا ہے، یہ تو میرے پسندیدہ بات تھی، مجھے یہاں بولنا چاہیے، فلاں چاہیے. کنٹرول یور سیلف، ریممبر دس مجلس، ذہن میں لے اس مجلس کو کہ یار اس مجلس میں اللہ کے نبی نے یہ پیغام مجھے پہنچایا تھا، اینڈ دیٹ واز فار می اونلی، یہ میرے لیے تھا. شیخ تو کہہ رہا تھا کہ میں نہ تقریر کرتا ہوں نہ مجھے کو پتہ ہے، اللہ نے خود میرے ذہن میں ڈالا، میں نے آپ کو حدیث سنا دی. تو یہ اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا تھا، مجھے وہاں بھیجا تھا، مجھ میں یہ بری عادت ہے، میں کام شروع کرتا ہوں. آئندہ بحث نہیں کرنے میں، بے شک میں نیچے لگ جاؤں، مجھے کہیں سے کچھ نہیں پتا، فلاں نہیں پتا، ذلیل کریں کر نہیں، بحث نہیں کروں گا. کیوں؟ یہ تو میرے نبی سے نے فرمایا کہ کام نہ کرنا، بلکہ جس وقت بحث کا مقام ہو، لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوں اور تو کہہ رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا فرق پڑے گا. سننے میں مزہ آ جاتا، آتا ہی نہیں آتا. تو جب آپ اس مجلس میں ہلکے اٹھیں گے، سبحان اللہ، بالکل نہ کوئی بوجھ ہوگا نہ کچھ ہوگا، جائیں گے آرام سے گھر میں سوئیں گے، نہ دماغ کو فکر ہوگا نہ کچھ ہوگا، آرام سے آپ سو جائیں گے. تو میرے بھائیوں انشاءاللہ یہ ایک حدیث کا ایک قصہ آپ کو میں نے سنا ہے کہ ابھی ہم نے ذکر بھی کرنا ہے. تو یہ 2 چیزیں پکی کر لیں آپ اور میں بھی. پہلے تو میں اپنی طرف مخاطب ہوں کہ آندہ کسی بحث میں ہم نے حصہ نہیں لینا، چاہے کسی قسم کی بحث ہو چاہے کچھ ہو. کیونکہ خطرناک سب سے زیادہ بحث کون سی ہے؟ مذہبی بحث. آنا جانا کسی کو کچھ نہیں، مسئلے سن لیں، فتوے دینا دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، ایسی ایسی باتیں کر جائیں گی کہ استغفر اللہ، اس کو پتہ بھی چلے گا وہ کفر تک پہنچ جاتا. سب بتانے کے لیے مجھے پتہ ہے مسئلہ، مجھے پتہ ہے مسئلہ. بڑے بڑے علماء کرام کو میں نے یہ دیکھا جو اللہ والے تھے، ان سے کوئی بات پوچھتی کہتے نہیں مجھے نہیں پتا، فلاں عالم سے پوچھ لیں. نہیں کہتا مجھے نہیں پتا. مفتی کہتا جی میں مسئلہ اس کو بتاؤں، آپ اس سے پوچھتے نہیں، مجھے تو اتنا نہیں علم. کیوں؟ کہتے اس وقت میری ڈیوٹی نہیں مسئلے بتانے کی، اگر میری ڈیوٹی ہوتی میں ضرور اس کا حصہ لیتا. تو اس وقت میری نہیں ہے بھائی، کسی اور عالم سے پوچھ لے، میں اپنے سر کیوں بوجھ لوں گی کس قسم کا، یہ غلط بات مجھ سے نکل جائے، کچھ ایسے نکل. ہم بس جی پوچھو نا، اگر کسی پہ فتویٰ دینے شروع کریں، یہ بدعت ہو رہی ہے جی، حرام ہو رہا ہے، یہ فلاں کام تو ادھر غلط ہو رہا ہے جی، ادھر دیکھو جی کیا چکر چل رہے ہیں جی، اور یہ فلاں ہو رہے ہیں، کچھ نہیں، مسجد کے باہر کھڑے ہیں، دیکھو جی یہ کام کس طرح کر رہا ہے، اس کو دیکھو جی یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں مذہب کیا چیز ہے، دیکھو ابھی یہ کر کے آ رہا کام. کتنے گناہ ہوتا ہی نہیں ہوتا میرے بھائی. اور چھوڑیں آپ، یعنی ہم کیا جو ہمارے سر اماموں پہ شروع ہو جائیں گے یعنی کوئی نظر امام پہ شروع
کسی اللہ والے پہ شروع، تبلیغی جماعت آئی اس پہ شروع. بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے ہر بات میں. یہ دیکھو یہ بڑی تبلیغ جماعت بنی پھرتی جی، ہم نے اس کو دیکھا کل یہ لڑکا اس میں جا رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یہ فائدے کی بات ہے؟ مجھے پتا کتنی بیوقوفی والی باتیں ہم کرتے ہیں. دیکھو جی یہ بڑا ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جی فلاں کہاں ایسے کہاں لکھا ہے ایسے ہو جائے، یہ کدھر ہوتا ہے، یہ فضول بات بتائیں. ذکر کرنے والے تو کما کے لے گئے، وہ بیٹھے ڈھول بجا رہے ہیں. مجھے بتائیں تو کبھی بھی کسی دینی کام میں جب ہماری سمجھ نہیں ہے، نہ ہماری ڈیوٹی ہے. میں نے آپ کو تو بہت بڑے مفتی کی بات بتائی ہے، کہتے ہیں میری ڈیوٹی نہیں. اگر میں اس مقام پہ بیٹھا ہوتا تو مجھے میں بتاتا، لیکن میری ڈیوٹی نہیں ہے میں بیٹھ کے بتاؤں. آپ جائیں کسی عالم سے پوچھیں، میں نہیں بتاتا. میں کیوں پھنسوں؟ کل روز قیامت میں کھڑا ہونا ہو پڑے گا، پھر مجھے بلایا جائے گا. ہاں یہ معمولی بات نہیں ہے کوئی عالم فتویٰ دے دے. روز قیامت میں باقاعدہ پیشی ہوگی، اس عالم کو بلایا جائے گا، اس کو سائل بنا کے بھیجا جائے گا کہ یہ آدمی آیا تھا، آپ نے اس کو یہ مشورہ دیا تھا مولانا صاحب بتائیے. تو کہے گا میں اتنے چکر میں کیوں پھنسوں، میری حاضری وہاں ہو جائے اور کوئی غلط میں نہیں بھائی میں تو نہیں دیتا، یہ ان کے پاس چلے جائے. اور ہم دیکھیں اپنے آپ کو تو یہ مفت کے گناہ ہے نا بھائی. ہاں بلا وجہ کی بات ہے. اپنے کام سے کام رکھو، بس مست رہو. ایک بات میں زبان بند دل جاری. اللہ کی ہر لمحہ قیمت انسان بنتے جاتا ہے. کیوں وقت ضائع کرتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر لے، دروشی کی اتنی چیزیں، دروشی پڑھ لے آدمی، کوئی کتاب پڑھ لے، کسی اللہ والی کتاب پڑھ لے، کسی نیک انسان سے جس سے آپ سے محبت ہو، ایسا نیک انسان جسے آپ پسند کرتے ہو، اس کی کیسٹ سن لیں، اس کی باتیں سن لیں، اس کی مجلس میں بیٹھ جائیں، تبلیغ کی جماعت میں چلے جائیں، چلہ لگا لیں، 3 دن لگا دیں، سہ روزہ لگا لیں. ہزاروں چیزیں کھلی ہوئی ہیں. وقت کیوں ضائع کرتا آدمی؟ صحیح ہے نہیں؟ تو آج کی بات پکا بات کہ بحث میں ہم نے شامل نہیں ہونا. جہاں کہیں بحث ہوگی تو ہم نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے.